کیونکہ موضوع جو ہے وہ جوان ہے، تو جو بزرگ ہیں ان سے تو میں معذرت کر لیتا ہوں، تو صرف جوانوں ہی سے خطاب کروں گا، اور اب بزرگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم بھی اندر سے جوان ہی ہیں، تو انشاءاللہ بہت سارے زندگی کے جو مراحل ہوتے ہیں ان کا تعلق انسان کے احساسات سے ہوتا ہے، اور انسان اپنی زندگی میں بہت سارے کام احساسات کی بنا پر کرتا ہے، لیکن جیسے ہی زندگی کے مراحل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو اسے سمجھ میں آتی ہے کہ احساسات کے ساتھ ساتھ عقلیات کو بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، تو وہ پھر عقل سے بھی چیزوں کو پرکھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی اس کی زندگی کا خاصہ ہوتا ہے۔ اگر اس نے اپنے عقل کی رشد کی ہوتی ہے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ تو وہ بزرگ ہوتا ہے، اور اگر اس نے رشد نہیں کی ہوتی تو وہ ایک بڑی عمر میں جا کے بھی بچہ ہی بنا رہتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر رشد کی کیفیت کو ایجاد کرے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہیں کہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں مگر ذہن بچوں والا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ذہن کو پرورش یا ملی نہیں ہوتی یا کی نہیں ہوتی، اور بہت سارے بچے آپ کو ایسے لگتے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یا خدا داد صلاحیت ہوتی ہے اس کے پاس، یا پھر اس کی تربیت خاص ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جوان خاص طور پہ، کیونکہ دیکھیں جوان پہ گفتگو ہے، تو جوان مینٹور ہونا یعنی رول ماڈل ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ایک ایسی ایج ہے کہ اس میں اگر آپ کے لیے رول ماڈل معین نہ ہو، ایک نمونہ عمل، ایک اسوہ حسنہ نہ ہو، تو پھر انسان چل نہیں پاتا۔ تو اب ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم بہرحال اپنی جس ایج میں بھی ہیں، اور ہر ایج میں وہ رول ماڈل رکھتا ہے، شاید میں پہلے بیان کر چکا، شاید یہاں پہ نہیں کیا ہوگا، کہ جو سائیکولوجسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، اور خاص طور پہ جو چائلڈ تھیوری ہے بروٹپ کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلے بالکل چھوٹا ہوتا ہے، کرولنگ کرتا ہے، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اور پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوتے ہوتے اپنی ایج کے مراحل کو، لیکن ہر مرحلے میں چیزوں کو ادراک کرنے کی کیفیت جدا ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، وہ چیزوں کو اتنا سمجھتا نہیں ہے، تو وہ ہر چیز کو کوشش کرے گا اپنے دانتوں میں چبانے کی، جب اس کے دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بڑا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا اور پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے آپ چھوٹے بچوں کو منع کرتے ہیں کہ یہاں انگلی نہیں لگاؤ، یہاں کرنٹ ہو جائے گا، اسے ادراک نہیں ہوتا، وہ انہی چیزوں سے آگے بڑھتا ہے۔ اب ان سب لیولز پر کہ یہاں 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 پر اس کو ایک رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے۔ اب وہ جو رول ماڈل اسے چاہیے ہوتا ہے، اگر ہم اسے نہیں دیں تو وہ خود ڈیسائیڈ کر لیتا ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں ایسی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ بتاتا نہیں ہے، کیونکہ زندگی کے ایسے مراحل ہیں جہاں وہ بتا نہیں سکتا، سمجھ سکتا ہے، بتا نہیں سکتا، لیکن وہ کسی نہ کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر جیسے چھوٹا بچہ ہے گھر میں، یا چھوٹی بیٹی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ اگر والدہ حجاب کرتی ہیں تو کوشش کرتی ہے کچھ بھی اسے مل جائے وہ بھی اوڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ کیوں کرتی؟ کہ جو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو عمل کرنے کی کوشش کرتی، اس کے لیے یہی رول ماڈل ہوتا ہے۔ بچہ اگر اپنے والد کو دیکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو چاہے اس کو رکوع نہ کرنا آئے، چاہے وہ کھڑا ہو اور سیدھا سجدے میں چلا جائے، لیکن وہ کرتا ہے۔ اگر والد کرتا ہو اگر والد کرتا ہو، یہاں تو لوگ بڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں بیٹا نماز نہیں پڑھتا، تو خود جب اس کو سکھانی تھی پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے؟ جب والد خود اول وقت نماز پڑھے تو بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود کرے گا۔ پبلک لوگ ہم سے کمپلین کرتے ہیں بیٹی جوان ہو رہی ہے، حجاب صحیح نہیں کرتی ہے، تو جب وہ کم سن تھی اور بلوغت کے مراحل پہ پہنچ رہی تھی تو کیا آپ نے اس کو حجاب رول ماڈل بنایا؟ اس کے لیے نہیں بنایا۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم نہیں دیں گے، اور یہ بہت
مہم مراحل ہیں، کیونکہ جب یہاں مشکل ہوگی نا تو وہاں تو مشکل ہی مشکل ہے. یہاں آسانی یہ ہے کہ یہاں کم از کم آپ اس کو ایک ایسا انوائرمنٹ دے سکتے ہیں کہ جس میں اس کا ذہن رشد کرے. کہ جیسے آپ نے ابھی سنا کہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جوانی بالکل ایک بہار کی طرح ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک پودا کسی اچھی فضا میں اپنے آپ کو رشد و نمو دے تو آپ کو اس کو کیلکولیٹڈ پانی دینا ہے، اس کو کیلکولیٹڈ دھوپ لگے اور کیلکولیٹڈ ہوا ہے. زیادہ دھوپ ہو تو جل جائے گا، زیادہ پانی ہو بھی تو رشد نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے جس میں یہ رشد کرے. اب یہ انوائرمنٹ سب سے بہترین کہاں ہوگا؟ گھر کے اندر ہوتا ہے. لیکن آیا آج کے گھر ویسے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کے بعد انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے. آج جو مشکلات ہیں اس بچے سے لے کر اس جوان کو، وہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جو اس کو رول ماڈل چاہے دینا ہے یہ خود لے رہا ہے، اور جہاں سے یہ لے رہا ہے وہ جگہ بہت خطرناک ہے. مثال کے طور پر چھوٹا بچہ رول ماڈل کہاں سے لے رہا ہے؟ کارٹون نیٹ ورک سے لے رہا ہے، ڈزنی سے لے رہا ہے، مارول اسٹوڈیو سے لے رہا ہے. اب اس بچے کو بین 10 بننا ہے، سپر مین بننا ہے، اسپائڈر مین بننا ہے. اس بچے کو بیگ بھی ویسے ہی چاہیے، لنچ باکس بھی ویسے ہی چاہیے، سب کچھ ویسا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس کو نہیں دیا، دشمن تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح مراحل بڑھتے چلے جائیں. لڑکیوں کے لیے ڈزنی، فروزن کی پرنسس، یہ ساری تھیمز ایسی ہیں. چاہے جتنا متدین شخص ہو، اس کی بیٹی جو ہے وہ ایسی سٹف کو استعمال کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں اور معاشرے میں، یہی چیزیں معاشرے کے اندر ہم نے کام ہی نہیں کیا. تو جب یہ چیزیں لے گا تو پھر ہم اس سے یہ توقع رکھیں گے کہ وہ وقت کے امام کی نصرت کرے گا. کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں بیس میں گڑبڑ ہے. تو پہلے بیس کی طرف ہم متوجہ ہوں، یعنی ہم کوشش تو کریں. بے شک جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، لیکن ہم آگے کوشش کریں. اب جب یہ مراحل انسان کے گزر جاتے ہیں اور پھر جب وہ جوانی کے اندر آتا ہے، اپنی میٹرک کرتا ہے، پھر انٹر کے اندر آئے گا، پھر جیسے ہی یونیورسٹی میں جاتا ہے تو آزاد ہو جاتا ہے. نہ سختی ہے، نہ کلاسز پیٹرن سے ہوتی ہیں، نہ ابو امی کو پتا ہے کہ وین میں جانا ہے، بڑا ہو گیا خود جائے گا. تو اب یہاں انسان آزاد ہے. اب اس کو جو ماحول ملتا ہے اس آزادی میں آزادی نہیں ہے، وہ غلامی کی طرف جا رہا ہے. اور وہ جو غلامی ہے وہ اس سے اس کے عقیدوں کو چھینتی ہے، اس سے اس کے نفس کو چھینتی ہے، اور اس کی ہوئیت یعنی آئیڈینٹی کو چھین لیتی ہے. کیونکہ جو سسٹم، جتنا بھی سسٹم ہے، آپ جتنی اچھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، چاہے آپ آئی بی میں پڑھ لیں، لمس میں پڑھ لیں، آپ نسٹ میں پڑھ لیں، کسی میں پڑھ لیں، اسٹرکچر جو ڈیزائن ہے وہ ویسٹرنائزیشن پر ہے. ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ویسٹرنائزیشن پر ہے. بہترین یونیورسٹی کے اندر غلام بننا سکھایا جاتا ہے، آزاد بننا نہیں سکھایا جاتا. یہ غلام بن کر باہر نکلتا ہے. اس کو ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے کارپوریٹ انڈسٹری میں بہت اچھی جاب کرنی ہے. بری بات نہیں ہے، جاب کرنا، سی او بننا، مینیجر بننا بری بات نہیں ہے، لیکن ذہن جو ہے وہ معوف رہتا ہے. یہ اطراف میں دیکھ نہیں سکتا. اس کے اندر وہ جو خدا داد صلاحیتیں تھیں یہ اس کو بند کر دیتا ہے. اور جو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، جو ایگزامپلس دی جاتی ہیں، جو تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں، جو پروجیکٹ دیے جاتے ہیں، وہ صرف اس کو دھکے سے چلا رہے ہوتے ہیں اور یہ چلتا چلا جاتا ہے. اسی چلتے چلتے یہ اپنی زندگی کے ایک ادھیڑ عمر تک پہنچ جاتا ہے. پھر یہ خود باپ بن جاتا ہے، پھر اس کی اولاد آتی ہے، کیونکہ یہ خود ایسا نکلا بھار ہوتا ہے اس کو خود کو نہیں پتا ہوتا کہ مجھے اب آنے والی نسل کی بھی تربیت کرنی ہے یا نہیں کرنی. یہ میں نے بہت خلاصہ اور بہت تیزی سے بہت ساری تھیوریوں کو آپ کے سامنے فلوٹ کر دیا ہے. اب رہی بات کہ اب تو یہ سب کچھ تو ہے، اس سے انکار تو کر نہیں سکتے، لیکن اب یہ جو جوان ہے خاص طور پہ آج کے دور کا، کہ جس دور کو ہم
آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور کہتے ہیں، یعنی مین اور مشین جو ہے وہ کمبائن ہو گیا ہے، یعنی انسان مشین کے ساتھ مکس ہو گیا ہے، انسان مشین کے بغیر نہیں چل سکتا، جس کو یہ سائبورگ کی ٹرم یوز کرتے ہیں۔ میں اب گوگل کے بغیر نہیں چل سکتا، میں اب اوکے سری کے بغیر بات نہیں کر سکتا، حتیٰ گاڑیاں بھی جو آ رہی ہیں وہ بھی آپ کی کمانڈ سے جو ہے وہ چل رہی ہیں، اوپن ونڈو، کلوز اے سی، سب ایسے ہی ہے، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پینیٹریٹ کر چکا ہے، انسان ظاہری طور پر ترقی یافتہ ہو گیا ہے۔ بلی بھی آ گئی بھائی آپ کے یہاں تو سننے کے لیے، صلوات بھیج دے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے